امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صدر ٹرمپ کا نیا اقدام، تمام ممالک پر 10% ٹیرف عائد کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے ٹیرف سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں عدالت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اختیار چھین لیا۔ تمام ممالک کے لیے ایک ہی ٹیرف کی سطح پر واپس جائیں گے، طریقہ مختلف ہوگا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا تمام ممالک سے معاہدوں کی پاسداری اور آگے بڑھنے کی اپیل کرتے ہیں۔ The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سپریم کورٹ پر برہم، ٹیرف کے خلاف عدالتی فیصلے کو شرمناک اور مایوس کن قرار دیا، کہا ججوں نے امریکی مفادات کو نظر انداز کیا، عدالتی فیصلے کے خلاف پلان بی موجود ہے، ٹیرف امریکہ کو عظیم بناتا ہے، یہ امریکہ کی قومی سلامتی کا معاملہ ہے، میرے پاس مزید مضبوط اختیارات بھی ہیں، فیصلے پر وہ ملک بہت خوش ہیں جو برسوں سے امریکہ کو لوٹ رہے ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ ٹیرف کو کالعدم قرار دے دیا تھا، فیصلے میں کہا غیر ملکی تجارتی شراکت داروں پر ٹیرف غیر قانونی ہے، ٹرمپ نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، وال اسٹریٹ پر کاروبار مثبت زون میں بند ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ کے دورے کے بعد لندن پہنچ گئے، نائب وزیر اعظم مساق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا طارر بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم خصوصی طیارے کے ذریعے لندن کے لوٹن ایئرپورٹ پہنچے۔ وزیر اعظم نے امریکہ میں غزہ بورڈ آف پیس کے پہلے اجلاس میں شرکت کی۔ T20 ورلڈ کپ کا سپر 8 مرحلہ آج سے شروع ہوگا، پاکستان اور نیوزی لینڈ مد مقابل آئیں گے، میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ کولمبو میں گزشتہ روز بارش کی وجہ سے پریکٹس سیشن منسوخ، آج دوپہر 1 بجے کے بعد ہلکی بارش کی پیش گوئی۔ سری لنکن محکمہ موسمیات کا کہنا ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ متاثر نہیں ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ کے ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں پاکستان کو نیوزی لینڈ پر برتری حاصل، ہیڈ کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں نیوزی لینڈ سے اچھے مقابلے کی توقع ہے۔ پریماداسا اسٹیڈیم میں اسپنرز کا کردار اہم ہوگا، عثمان طارق ایسا بالر ہے جو اٹیک اور ڈیفنس دونوں میں کام آتا ہے۔ کیوی بلے باز مارک چیپمن نے کہا عثمان طارق سمیت پاکستان کے تمام اسپنر خطرناک ہیں، پاکستان کے خلاف کافی کرکٹ کھیلی ہے، ان کی اسٹرینتھ کا اندازہ ہے۔ ہمارے پاس اسپنرز زیادہ ہیں، ان کے پاس اسپنرز اتنے زیادہ نہیں، تو اسپن ڈپارٹمنٹ میں اگر دیکھیں تو ہمارا پلہ ان سے بہت زیادہ بھاری ہے، بیٹنگ میں انہیں ایڈوانٹیج ہے۔ ان کی بیٹنگ لائن اپ زیادہ اسٹرانگ لگ رہی ہے، ہماری بالنگ زیادہ ہے، لیکن اسپنر پہ نہیں ڈیپینڈ کرنا ہم نے۔ ہمارے پاس تجربہ زیادہ ہے، پاکستان کا پلڑا بھاری ہے، سابق کرکٹر باسط علی کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال، کہا نافع کی جگہ فخر زمان کھیلے گا، نمبر 4 پر بابر کو رکھنا مینجمنٹ کی بے وقوفی ہے۔ میزبان شعیب ملک نے کہا فخر زمان کا نیوزی لینڈ کے خلاف ریکارڈ زبردست ہے، مینجمنٹ اور کپتان ایک پیج پر نہیں ہے۔ کامران اکمل بولے ہر چیز کا الزام ہیڈ کوچ یا مینجمنٹ پر نہیں لگانا چاہیے، بابر اعظم کو احساس ہونا چاہیے میں ٹیم میں نیا نہیں بلکہ تجربے کار ہوں۔ You guys have really got that wrong. Aga was upset that he just got out, so he threw the bottle into the ground. Nothing to do with the conversation we were having. Bub is well aware of that. Strike rate in the power play in World Cups is less than 100. That's not a role that we think here we need. We think he's a fine player through the middle if required. سلمان آغا مجھ پر غصہ نہیں تھے، نافع کے آؤٹ ہونے پر بوتل پھینکی۔ مائک ہیسن نے پچھلے میچ کی وائرل ویڈیو کی حقیقت بتا دی، کہا پچھلے میچ میں 12 اوور کے بعد بابر کو بھیجنے کا وقت نہیں تھا، بابر اعظم کو معلوم ہے اس کو کہاں کھیلنا ہے، بابر کا پاور پلے میں اسٹرائک ریٹ 100 سے کم ہے، بابر کے پاس مخصوص مہارت ہے، ایشیا کپ کے بعد ہم بابر کو مخصوص رول کے لیے واپس لائے۔ We do have a staff team that is expected to visit Pakistan starting February 25th for discussions on the third review under the EFF.
and the second review under the RSF. Pakistan's policy efforts under the EFF have helped stabilize, the economy and rebuild confidence. IMF का वफ़द 25 फरवरी से 11 मार्च तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF में तीसरे जायजे के लिए मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को $1.2 अरब की चौथी किस्त मिल सकेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ टेक्निकल डाटा शेयरिंग से होगा। IMF का वफ़द पहले कराची का दौरा करेगा। पहले मरहले में IMF का वफ़द स्टेट बैंक में ब्रीफिंग लेगा। IMF टेक्निकल वफ़द जुलाई से दिसंबर पहली छमाही की माशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के लिए SRF प्रोग्राम पर भी मुज़ाकरात करेगा। कामयाब मुज़ाकरात से RSF के तहत $20 करोड़ की दूसरी किस्त मौसूल हो सकेगी। फरवरी को इमरान खान साहब को दोबारा उनकी एक इंजेक्शन लगना है, आना चाहते हैं जरूर आए। दोबारा 2 दफा उन्हें शिफ्ट करना है हॉस्पिटल। हमने ये इलाज की उनकी दीगर सहूलियात जो उन्हें फराहम करनी है, इसकी कतई जिम्मेदारी रियासत पे और गवर्नमेंट पे है। हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से बेहतरीन इलाज की सहूलियात उन्हें मुहैया की जाए। बानी PTI को 25 फरवरी को इंजेक्शन लगना है। PTI वाले आना चाहें तो जरूर आएं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं PTI वाले फैसला कर लें 25 फरवरी को किसने हस्पताल आना है। डॉक्टर फैसल सुल्तान आंखों के अमराज के माहिर नहीं। बानी के इलाज और दीगर जरूरियात की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। हमारी अव्वलीन तरजीह है उन्हें बेहतरीन इलाज की सहूलतें मुहैया करें। इस वक्त किसी भी सतह पर कोई डील या ढील जेर बहस नहीं। दरख्वास्त सिर्फ यही है, रियासत से लड़ाई टकराव की पॉलिसी छोड़कर मुज़ाकरात की मेज पर आएं। 90% प्रॉब्लम जो है PTI के उसके सोशल मीडिया की वजह से है। कोई इस किस्म की ऑफर केसेस खत्म करने की या को अदरवाइज मामले की ना हुई है, बल्कि ये हो ही नहीं सकती। 90% मसाइल PTI सोशल मीडिया की वजह से है। ऐसा तासुर दिया कि हुकूमत अडियाला के बाहर ऑफर लेकर खड़ी है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी के इलाज का मामला इन्होंने खराब किया। 3 दिन तक मुआयना नहीं होने दिया गया। पहले बैरिस्टर गौहर का नाम दिया, फिर खुद वापस भी ले लिया। मोहसिन नकवी इनको काफी रियायत देना चाहते थे, लेकिन इनका रवैया दुरुस्त नहीं। नवाज शरीफ को जो भी रिलीफ मिला अदालतों से मिला। बानी PTI को भी रिलीफ अदालतों से ही मिलेगा। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर का मिलना आईनी जरूरत है। मुलाकातों को सियासी मकासद, इदारों के खिलाफ बयानिया और डर्टी प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल न करें। साहिबजादा हामिद रजा को जेल में 111 दिन से जायद हो चुके। क्या इत्तेहादियों में से कोई रहनुमा मुलाकात करेगा? अहले खाना का साहिबजादा हामिद रजा के एक्स अकाउंट पर सवाल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत नून लीग और PP रहनुमाओं ने PTI को आड़े हाथों लिया। ख्वाजा आसिफ ने लिखा, PTI सियासी जमात नहीं, कल्ट है। सियासी सोच, सियासी रफाकत का कोई तसव्वुर नहीं। बानी PTI के सिवा हर लीडर को गालियां पड़ चुकी और पड़ती रहेंगी। इन सब में कदरे मुश्तरक है कि चाहते हैं बानी अंदर रहें, इनकी दुकानें खुली रहें। नासिर हुसैन शाह ने लिखा, हमारी हमदर्दी आपके साथ है। आप उनसे तवक्को कर रहे हैं जो पार्टी नहीं फैन क्लब है। कल्ट को एक शख्स के सिवा कुछ नजर नहीं आता। बैरिस्टर अकील मलिक, हिना परवेज भट्ट और सहर कामरान ने भी PTI क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं गवर्नर हाउस में नफरत अंगेज बातें हुई। गवर्नर हाउस आईनी इदारा है, इस चीज के लिए नहीं कि वहां तासुब की गुफ्तगू करें। गवर्नर हाउस में सूबे और विफाक के खिलाफ तकरीर हुई। सिंध एक था, एक है, एक रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का रद्द अमल, कहा कभी तकसीम की बात नहीं की। इख्तियारात की तकसीम चाहते हैं, किसी की बात का जवाब नहीं देना चाहता। मेरा जवाब मेरा काम है। गवर्नर हाउस में कौमियत नहीं पूछी जाती। सूबे में किसी कौमियत के साथ जुल्म होगा तो मैं और ये हाउस आवाज उठाएगा। पीर मोहम्मद शाह एक बार फिर कराची के DIG ट्रैफिक तैनात।
پیر محمد شاہ کو 30 جنوری کو SNGD بھیجا گیا تھا. مظہر نواز شیخ کو DIG ٹریفک کا اضافی چارج دیا گیا تھا. وزیر داخلہ سندھ نے ٹریفک پولیس کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا. امریکہ نے ایران سے یورینیم افزودگی مکمل طور پر روکنے کی درخواست نہیں کی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ابھی ہم اس مسئلے پر بات کر رہے ہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام بشمول افزودگی پرامن ہے اور پرامن رہے گا. ایران نے ہمیشہ کہا ہے کسی بھی حالت میں افزودگی کو مکمل طور پر روکا نہیں جائے گا. سینئر ایرانی سفارتکار کا کہنا ہے فریقین کے درمیان مذاکرات کا اگلا مرحلہ 2 سے 3 دنوں میں متوقع ہے جس میں واشنگٹن کو ممکنہ معاہدے کا مسودہ پیش کیا جائے گا. نائجیریا کی ریاست زمفارا میں گاؤں پر مسلح افراد کا حملہ، کم از کم 50 افراد قتل. خبر ایجنسی کے مطابق حملہ آوروں نے خواتین اور بچوں کو بھی اغوا کر لیا. حملہ آور شام 5 بجے سے صبح 3:30 بجے تک کارروائی کرتے رہے. حملہ آوروں نے گھروں کو آگ لگائی، فرار ہونے والوں پر فائرنگ کی. کراچی اورنگی ٹاؤن میں دودھ کی 2 دکانوں میں ڈکیتی، 3 موٹر سائیکلوں پر سوار 6 ملزمان 17 لاکھ روپے لوٹ کر فرار. متاثرہ دکانداروں نے مقدمہ درج کرا دیا. کراچی بلوچ کالونی میں جائیداد کے تنازع پر بھائیوں میں جھگڑے کے دوران گولیاں چل گئیں. ایک بھائی قتل، دوسرا زخمی. پرانا گولی مار میں بچوں کی لڑائی میں بڑے بھی کود پڑے. فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی ہوئے. کراچی میں رات گئے مبینہ پولیس مقابلے، 4 ملزمان گرفتار. اسٹیل ٹاؤن کے قریب ملیر پولیس کے ساتھ مقابلے میں زخمی ملزم صادق افغانی اور شوٹر گرفتار. ملزم متعدد سنگین جرائم میں مطلوب تھا. ملزم نے ساتھیوں کے ہمراہ سب انسپکٹر کو فائرنگ کر کے شہید کیا تھا. گلشن اقبال میں مبینہ پولیس مقابلے کے بعد 2 اسٹریٹ کرمنل گرفتار. پولیس کے مطابق اہلکاروں نے 13D سے مکہ چوک تک ملزمان کا تعاقب کیا. مکہ چوک کے قریب شہریوں نے ڈاکو پر تشدد بھی کیا. 3 ہٹی برج کے نیچے ندی کنارے پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز میں مقابلہ. فائرنگ کے تبادلے میں زخمی 1 ملزم گرفتار. سجاول میں کراچی پولیس کے موبائل سے منشیات پکڑی گئی. عینی شاہدین کے مطابق موبائل میں شراب اور گٹکا موجود تھا. پولیس وین تیز رفتاری کے باعث ٹرک سے ٹکرائی. موبائل میں ایک پولیس اہلکار اور ایک سادہ لباس شخص سوار تھا. سجاول پولیس موقع پر پہنچ کر اہلکار اور مشتبہ شخص کو ساتھ لے گئی. IG سندھ جاوید عالم اوڈھو نے سجاول میں پولیس موبائل میں مضر صحت خام مال کی منتقلی کا نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی. اینٹی نارکوٹکس فورس کی اسلام آباد اور راولپنڈی میں کارروائی. طلبہ کو کوکین اور آئس فراہم کرنے والا نائجیرین منشیات نیٹ ورک پکڑا گیا. غیر ملکی منشیات نیٹ ورک کے سرغنہ سمیت 2 کارندے گرفتار. مزید افراد کی تلاش کے لیے تحقیقات جاری. فیصل آباد کے علاقے گلبرگ میں کیفے کی مالکہ پر تشدد کرنے والا ملزم گرفتار. پولیس کے مطابق باثر ملزم مدثر نے کیفے کی مالک مریم کو مبینہ پارٹنرشپ کا کہا. خاتون کے انکار پر ملزم نے کیفے میں گھس کر خاتون پر تشدد کیا اور دھمکیاں دی. گلبرگ پولیس نے ملزم مدثر کے خلاف مقدمہ درج کر دیا. خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں غیر قانونی سونے کی کانکنی پر پابندی عائد کر دی. سوابی، سوات، نوشہرہ، کوہاٹ، کرک میں سونے کی غیر قانونی کانکنی پر دفعہ 144 نافذ. محکمہ داخلہ کے اعلامیے کے مطابق دریائے سندھ، دریائے کابل کے کناروں پر مائننگ پر 60 روز کے لیے پابندی ہوگی. ضلعی انتظامیہ اور پولیس کو فوری عمل درآمد کی ہدایت. غیر قانونی کانکنی میں ملوث عناصر کا سامان ضبط کیا جائے گا. وائٹ کالر
لوگ ہیں جو ابھی اتنے پریشان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی جو ہے مدد کریں. کسانوں میں یا پورے سال بھیک مانگتے ہیں یہ لوگ نا، ان کا کام ہے، یہ کاروبار ہے ان کا. ہاں دو تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، وہ 1-1 کلومیٹر دور تک پیچھے آ رہے ہوتے ہیں. اگر کسی ایک کو دے دو پیچھے 10-12 کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کراچی میں رمضان شروع ہوتے ہی بھیکاریوں کی الغار. گداگروں نے شہر کو 30 دن کے لیے اپنا مسکن بنا لیا. ہوٹلوں، شاپنگ سینٹر، بس اڈوں، مسجدوں میں بڑی تعداد میں ہر آنے جانے والے سے بھیک مانگتے ہیں. تفریحی مقامات پر بھیکاری گروہ سرگرم. شہریوں کا سکون متاثر، انتظامیہ خاموش. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پیشہ ور گداگری کے خلاف کارروائی کی جائے. رمضان کی تیسری سحری کے لیے بھی ملک بھر کے فوڈ پوائنٹس پر غیر معمولی گہما گہمی. کراچی، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، کوئٹہ میں ریسٹورانٹس اور ہوٹلوں پر شہریوں کا رش رہا. شہریوں نے پائے، انڈا چنے، انڈا پراٹھا، کباب اور حلوہ پوری سے سحری کی. قابل تعریف ہے ہمارے گورنر صاحب کہ انہوں نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو، اساتذہ کو اپنے ساتھ افطار کا موقع دیا. یہ وحید گورنر ہاؤس ہے پورے پاکستان کا، یہاں پہ اس طرح کا انتظام کیا گیا ہے. کامران ڈسوری صاحب نے یہاں پہ کر کے دکھایا اپنے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے. گورنر ہاؤس کراچی میں امید رمضان دسترخوان پر دوسرے روز بھی شہریوں کی شرکت. چینی کانسل جنرل اور کراچی پریس کلب کی منتخب باڈی کے ارکان بنے دسترخوان کے مہمان. تقریب کے اختتام پر شہریوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے. گورنر کامران ٹسوری نے پہلا روزہ رکھنے والے بچوں کو عیدی دی. اور مادری زبان کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. یونیسکو نے 1999 میں 21 فروری کو مادری زبانوں کا دن منانے کا اعلان کیا تھا. صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے مادری زبان کا عالمی دن زبان کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. اردو بطور زبان ہماری وفاقی اکائیوں کو جوڑتی ہے. جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مادری زبانوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے.